پریز لارڈ، گڈ مارننگ۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ سبوں کے ساتھ ہو۔ میں ہوں آپ کا خادم پاسٹر اشرف ڈینیل بھٹی، آپ سبوں کے لیے خدا کے کلام کی سچائیوں کو لے کر آیا۔ سو غور سے سنیے خدا کے کلام میں سے پالوس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام، اس کے 12ویں باب سے تلاوت کرنے کو ہو، غور کیجیے۔ پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ کلام خداوند کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ پریز لارڈ۔ سنیے گا، پالوس رسول رومیو کی کلیسیا سے مخاطب ہے، کلام کر رہا ہے، ان سے التماس کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے، منت کر رہا ہے، کیونکہ وہاں پر بے دینی عروج پر تھی، بدی عروج پر تھی، گناہ عروج پر تھا، اور لوگ خدا کی حضوری میں آنے سے قاصر تھے، خدا کے کلام کو سننے اور قبول کرنے سے قاصر تھے۔ سو پالوس رسول ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے خدا کے حضور جھکتا ہے، اور خدا نے اسے اپنا کلام دیا، اور وہ کلیسیا سے، وہ وہاں کے لوگوں سے التماس کرتا ہے، فرماتا ہے، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں۔ وہ خدا کی ان تمام رحمتوں کا ذکر کرتا ہے، ان تمام برکتوں کا ذکر کرتا ہے، خدا کی بخششوں کا ذکر کرتا ہے جو بیان سے باہر ہیں، اور وہ تمام باتیں آج بھی خدا اپنی محبت کی بدولت، اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی بدولت ہم پر ان رحمتوں کو، ان بخشوں کو، ان نعمتوں کو جاری اور ساری کیے ہوئے ہے۔ اور جب ہم اپنی زندگی، اپنے خاندان کے حالات، اپنی پرانی زندگی اور حالات کو دیکھتے ہیں تو میرے عزیزو، ہمیں وہ تمام باتیں یاد آتی ہیں، پھر ہم ان پر غور کر سکتے ہیں کہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، جب کہ ہم ان تمام چیزوں کے لائق نہیں تھے۔ اگر ہم اپنی زندگی کی طرف دیکھیں، اپنے ایمان کو دیکھیں، اپنے حالات کو دیکھیں، ہم اپنی وفاداری کو دیکھیں، تو یہ خدا کی رحمت ہے، خدا کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں زندوں کی زمین پر قائم کیا اور طرح طرح کی نعمتوں سے آسودہ کر رکھا ہے، اور خداوند کی شکر گزاری کریں۔ پالوس رسول ان تمام باتوں کا ذکر کرتا ہے، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن، وہ ایسے کام کرتے تھے جو خدا کے پسندیدہ نہیں تھے، جو گناہ کے تھے، جو بدی کے تھے، جو تاریکی کے تھے، اور پالوس رسول انہیں نصیحت کرتا ہے کہ اپنے بدن جو ہے جسمانی چیزوں سے نکال کر، اپنی سوچوں کو جسمانی خیالات سے نکال کر روحانیت کی طرف آئیے، الہی قدرت کو اپنے آپ کو سونپ دیجئے، اپنا کنٹرول، اپنا اختیار اسے سونپ دیجئے، اور اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ ہے، جو آسمان پر موجود ہے، اور جہاں سے ہمیں امید کا پیغام ملتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا زندہ ہے۔ لکھا ہے قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ میں پاک ہوں اور میرے لوگ بھی پاک ہوں۔ پاک
اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ یہ خدا کی پسندیدہ بات ہے کہ ہم پاک ہوں، ہم زندہ خدا کی ستائش کریں، ہم زندہ خدا کی پیروی کریں، ہم زندہ خدا کے تابع رہیں اور اس کی مرضی کو فالو کرتے رہیں۔ پریز لارڈ، پریز لارڈ۔ اور لکھا ہے یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، اگر ہماری زندگی اس طور سے گزر رہی ہے کہ خدا کے ہم وفادار ہیں، ہم پاکیزہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے بدن بے داغ ہیں اور ہر طرح کی داغ جریوں سے وہ دھل چکے ہیں یسوع کے خون کی قدرت سے، تو یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو۔ بہت سارے لوگ ادھر ادھر دیکھ کر کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایسا کر رہا ہے میں بھی کر کے دیکھ لوں، اور وہ برائی کے ہوں وہ نیکی کے ہوں، ہم اس کی ریسرچ نہیں کرتے، ہم اس کی تہ تک نہیں پہنچتے، ہم انہیں جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اور ہم صرف دیکھتے ہیں اور ایکشن کر لیتے ہیں۔ ہمیں سب چیزوں کو پرکھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، ان میں سے تجربات میں سے گزرنے کی ضرورت ہے۔ اور لکھا ہے اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، ہمیں اس جہاں کے ہم شکل نہیں بننا۔ اگر کوئی ایسا ڈریس پہن رہا ہے جو ویسٹ کے ملک میں پہنا جاتا ہے تو ہم اس کی کاپی مت کریں، بلکہ اپنے ملک کے کلچر کو اڈاپٹ کریں، اپنی کمیونٹی کے کلچر کو اڈاپٹ کریں، اپنی بائبل مقدس کے سب سے بڑھ کر اپنی بائبل مقدس کے کلچر کو اڈاپٹ کریں، نہ کہ اس جہاں کے ہم شکل ہو کر ہم دنیا کو دیکھ کر ہم ایسی ڈریسنگ کریں، ہم ایسا اپنے آپ کو بنائیں۔ بٹ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے اس جہاں کے ہم شکل نہیں بننا، ایسے کاموں سے باہر آنا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کا اختیار خدا کے روح القدس کے تابع کرنا، اس کی مدد سے ہم نے چلنا ہے۔ لیکن اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے۔ عقل کب نہیں ہوتی ہے؟ جب ہم خدا کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں، جب خدا کے تابع ہو جاتے ہیں، جب خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، جب خدا کے حضور میں اس کی مرضی کو اس روح زمین پر جو اس کی پسندیدہ مرضی ہے اور وہ ہے زندہ اور پاک، اور خدا کو یہ سب چیزیں پسندیدہ ہے کہ ہم پاک ہو، ہم زندہ خدا کی ورشپ کریں، ہم زندہ خدا کے حضور سجدے کریں، اس کی ستائش کریں، اس کی عبادت کریں، ہم خدا کے روح القدس کے تابع رہ کر بھلائی اور نیکی کے کام کریں اور لوگوں کو لفٹ اپ کریں اور انکرج کریں، امید کا پیغام دیں، خوشخبری کا پیغام دیں، خدا کی خوشخبری کا پیغام دیں، گڈ نیوز کو بانٹیں۔ تو یہ سب چیزیں ہم نے کرنی ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اس جہاں کے ہم شکل نہیں بننا بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے، خدا کی نیک اور کامل مکمل جو اس کی مرضی ہے، اس کی جو خوشنودی ہے کہ میرے لوگ جیسا میں ہوں ویسے میرے لوگ نور بن کر دنیا میں چمکے۔ ہمیں اس طور سے اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ضرورت ہے، اس سانچے میں ڈالنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم خدا کے حقیقی بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں اور اس کی مرضی کو بجا لائیں، اس روح زمین پر اس کے دنیا کے انتہا تک گواہ ٹھہرے رہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو کثرت کی برکت دے۔ آمین، آمین۔ جیسے آپ نے اپنے شاگردوں کے ذہنوں کو کھولا، آج شام خدا آئی ہوئی ایک جان کے ذہنوں کو کھول، تاکہ تیرے کلام کا بیج جب خدا اس زمین پر بویا جائے، ان کی زندگیوں میں بویا جائے، تو وہ رائے کرنا چاہے۔ تیرا کلام انہیں خدا بدلے، تیرا کلام خدا ان کی زندگیوں کے حالات کو تبدیل کرے۔ آج رات خدا بڑی برکت ہے۔ اسی طرح خدا میں ان تمام تیرے مقدسین کے لیے جو دور و نزدیک سے
خدا تیری بھوک اور پیاس کے ساتھ اس جگہ پر پہنچے، ان کے لیے بھی تیرے حضور شکر گزاری کرتا ہے۔ انہیں بڑی برکت دے خدا، انہیں سرفرازی دے، انہیں کامرانی بخش خدا، تاکہ ہمیشہ خدا یہ اسی طرح یونٹی میں، اتحاد میں بڑھتے رہے خدا، اور تیری محبت کا اظہار کرتے رہے، تیری گیت اور قصے گائے خدا، اور اس وقت کو غنیمت جانے خدا، جبکہ دن برے لیکن خدا تو ہمارے ساتھ ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ آنے والے تمام مہمانوں کے لیے خدا جو دور دراز سے خدا تیری خوشخبری کو لے کر آنے کو ہے، ان کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ پیارے آسمانی باپ، دیکھ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جو دور سے خوشخبری آتی ہے وہ ایسے ہے جیسے تھکے ماندے کو ایک گلاس ٹھنڈا پانی